اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام بات کرنا بہت ضروری ہے کے ساتھ باسط جلیلی پھر حاضر ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں باسط جلیلی آفیشیل یوٹیوب چینل پر۔ میں آپ سے درخواست کروں گا کہ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو کر لیجئے، اور جو بیل آئیکن ہے اس کو بھی کلک کرنا نہ بھولیں۔ ناظرین، آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے اس کا تعلق پاکستان سے اور خصوصاً سندھ سے، بہت نازک سا، بہت سینسیٹیو مسئلہ جس پہ لوگ بات کرتے ہوئے جھجکتے ہیں، بلکہ میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ وہ ڈرتے بھی ہیں، اور وہ ہے کوٹا سسٹم۔ پورے پاکستان میں ایک جگہ کوٹا سسٹم ہے اور وہ ہے سندھ کا علاقہ۔ ناظرین، میں جانتا ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ جہاں ناانصافیاں ہوتی ہیں یا جہاں پر لوگ یہ محسوس کرتے ہیں کہ ان کے ساتھ ناانصافیاں ہو رہی ہیں، وہاں پر مسائل زیادہ پیدا ہوتے ہیں، ایک دوسرے سے محبتیں جو ہیں اس پہ فرق پڑ جاتا ہے۔ ہمیں ایک قوم بننے کے لیے اخوت اور محبت کی شدت سے ضرورت ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ایک دوسرے سے پیار سے رہیں، اور یہی حکم بھی ہے ہمارے لیے۔ اگر آپ کو یاد نہ ہو تو میں آپ کو ذرا سا یاد دلاتا چلوں گا، آخری خطبہ جو ہمارے رسول کا ہے وہ کیا ہے کہ ہم سب بھائی بھائی ہیں، ہمیں محبت اور اخوت سے رہنا ہے۔ تو آج کوٹا سسٹم بات کریں گے، اور میرے ساتھ جو ہے ایکسپرٹ موجود ہیں، مسعود عبدالی صاحب۔ تو جناب مسعود عبدالی صاحب، آپ کو ویلکم کرتے ہیں اس شو کے اندر۔ اور یہ بہت ایک جو مسئلہ ہے آپ جانتے ہیں، اس کو کوٹا سسٹم آپ سے پوچھیں گے یہ کوٹا سسٹم ہوتا کیوں ہے، اور یہ کیا کون سی وجوہات تھیں جو کہ یہ لاگو ہوا سندھ میں۔ شکریہ باسط صاحب۔ دیکھیں، پہلی بات تو یہ کہ جو آپ نے فرمایا کہ یہ بڑا سینسیٹیو ٹاپک ہے اور لوگ اس پہ بات نہیں کرتے اور بات نہیں کرنا چاہیے، بڑا حساس ہے۔ تمام حساس موضوعات پہ بات ہونی چاہیے، بالکل، اس لیے کہ اگر آپ نے کہا کہ باتیں ضروری ہیں تو مکالمے سے دنیا کے تمام مسائل باتوں سے حل ہوتے ہیں۔ جہاں مکالمہ ختم ہوتا ہے وہاں لڑائی شروع ہو جاتی ہے، تشدد شروع ہوتا ہے، حتیٰ کہ گھروں کے اندر بھی مکالمہ ختم ہوتا ہے تو گھر ٹوٹ جاتے ہیں۔ تو اس لیے بات چیت تو اس مسئلے پہ ہونی چاہیے، اور آج ہم یہی ہم بات کریں گے۔ دیکھیں، پہلی بات تو یہ کہ کوٹا سسٹم بذات خود کو بری چیز نہیں ہے، اچھی نفس سے ہی کوئی بری چیز نہیں، دنیا میں ہر جگہ نافذ ہے، یعنی ہر جگہ ہوتی ہے۔ کوٹا سسٹم کا مطلب یہ ہے کہ وہ طبقات یا وہ افراد یا وہ آبادیاں یا وہ شہر یا وہ گاؤں یا وہ علاقے جو معاشی دوڑ میں پیچھے رہ گئے ہیں کسی وجہ سے، نظام کی خرابی کی وجہ سے، انہیں مواقع نہیں ملے، مواقع مکمل ان کے لیے برابر نہیں تھے، تو ان کو برابر لانے کے لیے دوسرے طبقات کے ان کو کچھ اضافی مواد دی جاتی ہیں۔ مطلب امریکہ میں اس کو افرمیٹیو ایکشن کہتے ہیں، کہ یہاں پر سیاہ فام لوگوں کے لیے کچھ اضافی مواد دی گئی ہیں وفاقی ملازمتوں میں، فوج میں، تاکہ وہ ہمارے درمیان، اسی طرح سے ان کو گھروں کے لیے جو قرضہ ملتا ہے اس پہ اضافی، اس پہ کم ان سے سود لیا جاتا ہے، ان کے لیے جو شرائط ہیں قرضے کی وہ نرم کی جاتی ہیں تاکہ وہ لوگوں کے یعنی عام آبادی کے ساتھ آ سکے۔ تو اس لحاظ سے کوٹا سسٹم تو بری چیز نہیں ہے، لیکن اس میں دو باتیں ہیں۔ پہلی بات تو کہ کوٹا سسٹم ایک محدود مدت کے لیے ہوتا ہے، یعنی ایک باقاعدہ نظام نہیں بن سکتا وہ کہ یعنی بس ہمیشہ ایسا ہوتا رہے گا۔ بالکل ایسی جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ملکی جو صنعت ہے اس کو تحفظ دینے کے لیے آپ درآمدات پہ پابندی لگاتے ہیں یا ڈیوٹی زیادہ عائد کرتے ہیں درآمدات پہ، تاکہ آپ کی ملکی صنعت جو ہے وہ فروغ پا سکے۔ لیکن وہ مراد بھی ایک محدود مدت کے لیے ہوتی ہے، ایسا نہیں ہوگا کہ ملکی صنعت کار جتنا چاہے منافع کمائے۔ تو اس لحاظ سے کوٹا سسٹم خراب میں کوئی بری بات نہیں۔ جو ہمارے یہاں جو خرابی پیدا ہوئی وہ اس کے سیاسی استعمال کی وجہ سے ہوئی۔ دیکھیں، مثلا نہیں کہ ہم کہتے ہیں کراچی کوٹا سسٹم کی بنیاد جو بنائی سندھ میں وہ بنی، اگرچہ جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ 48 سے چلا جا رہا تھا معاملہ، 48 میں بنا پہلے، اور یہ شکایت پہلے بنگلہ دیش کے لوگوں کو پیدا ہوئی جو اس پاکستان تھا، کہ وہاں کے میڈیکل کالجوں میں مغربی پاکستان کے لڑکوں کی اسٹوڈنٹس کے لیے نشستیں تھیں، جو یہاں سے سیکنڈ تھرڈ ڈویژن کے لڑکے تھے، وہ جا کر کے سلیٹ میڈیکل کالج اور ڈھاکہ میڈیکل کالج میں تعلیم حاصل کرتے تھے۔ تو وہاں یہ کیس آیا کہ 3-4 لڑکے ایسے تھے سلہٹ کے رہنے والے تھے، انہوں نے راولپنڈی اور گجرانوالے کے ڈومیسائل بنا لیے تھے، اور اس پر آ کے انہوں نے یعنی اپنے شہر میں رہتے ہوئے یعنی انہوں نے ڈھاکہ بورڈ سے امتحان دیا اور کراچی سے بورڈ سے امتحان دیا، اور نمبر ان کا خراب ہے، انہوں نے ڈومیسائل جو ہے گجرانوالہ کے استعمال کر کے انہیں کالج میں داخلے لیا، کہ ان کے فرسٹ ڈویژن کے لڑکوں کو داخلہ نہیں ملا اور ان کے پاس کوئی ڈومیسائل تھا اس لیے مل گیا۔ تو ظاہر یہ ظلم ہے، اس لیے کہ محض ڈومیسائل ہونے کی وجہ سے کوئی پسماندہ نہیں ہوتا نا، پسماندہ تو مراد کی وجہ سے، تو اس لیے دی گئی نا کہ گاؤں کے اندر وہ سہولتیں نہیں ہیں،
بجلی نہیں ہے وہاں پر، ظاہر کہ اس طالب علم کے لیے وہ مواقع نہیں ہیں تعلیم حاصل کرنے کے جو بڑے شہروں کے لیے، تو آپ نے تھوڑی سی مراد دی. لیکن یہ کیا بات ہوئی کہ آپ کا ڈومیسائل تو ہے سانگڑ کا، آپ رہتے ڈیفنس کراچی میں، تو ڈیفنس کراچی میں رہنے والے لڑکا چاہے وہ کراچی کا ناز آباد کا لڑکا ہو یا وہ سانگڑ سے آیا ہو، تو اس کے لیے مراد برابر ہے، تو آخر اس کو اضافی سہولت کیوں دی جائے؟ تو خرابی جو آئی ہے وہ نظام کے نافذ کرنے میں آئی ہے. ناانصافی جو آپ نے بات کی، ناانصافی کوٹا سسٹم میں نہیں ہے، کوٹا سسٹم کے نفاذ میں ناانصافی کی گئی کہ نہیں اس کا غلط استعمال کیا. پھر ایک اور جو لفظ آپ نے دیکھا ہوگا جب ہم طالب میں تھے، میں بات کر رہا ہوں 74-75 کی، اس زمانے میں اگر آپ دیکھیں کہ پبلک سروس کمیشن کے جو اشتہار آتے تھے اس کے لکھا تھا ایکسکلوڈنگ کراچی، حیدرآباد اینڈ سکر، یعنی لکھا ہوتا تھا. اب یہ ظاہر کہ بہت ہی بڑا تاثر پڑتا ہے ظاہر ہے عام آدمی عام کے آدمی پر اوپر. کہ کیوں. پھر اسی طرح پھر یہ آخر ایک اور دیہی اور شہری کا کوٹا، آخر وہ سندھ میں ہی کیوں ہے؟ بھائی دیہات جو ہیں وہ بلوچستان کے دیہات تو زیادہ پسماندہ ہے، آخر بلوچستان کے کوٹے میں شہری اور دیہی کا فرق کیوں نہیں ہے؟ اسی طرح ہمارے خیبر پختونخوا کے جو بعض صوبے وہ دیہات ہیں وہ بہت پسماندہ ہیں، تو وہاں پر ایسے کیوں نہیں ہے؟ لیکن یہ ساری تقسیم جو ہے وہ سندھ میں. تو ظاہر کہ یہ ایک بالکل ناانصافی کا نظام ہے. یعنی کوٹا سسٹم جیسے میں نے عرض کیا کہ بذات خود کوٹا سسٹم اچھی چیز ہے کہ اس میں غریبوں کو فروغ ملے، غریبوں کو مراحت ملے، لیکن بدقسمتی سے اس کو سیاسی اس طرح بنا دیا گیا ہے کہ اس کے ذریعے ایک خاص طبقے کو ایک تاثر ہو رہا ہے کہ گویا شہر سے مراد عجیب اتفاق ہے کراچی سے. لوگ سمجھتے ہیں سندھ میں شہر صرف 3 ہے، کراچی، حیدرآباد، سکر. تو بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ ان 3 شہروں کو قومی دھارے سے الگ کرنے کے لیے یا ان کو سرکاری ملازمتوں کے دروازے بند کرنے کے لیے، پروفیشنل کالج میں داخلوں میں تعصب برتنے کے لیے یہ سسٹم استعمال اچھا ایک بات یہاں ایک سوال اور پیدا ہوتا ہے کہ اعلیٰ سروسز جو ہیں جو کہ پورے ملک کو چلاتے ہیں، جو اس کے اندر تو میرٹ ہونا چاہیے میرا خیال ہے، کیونکہ وہ آپ کی مطلب ایک بیک بون نہیں ہوتی کنٹری کی. جو اعلیٰ سروسز پہ اگر وہاں بھی کوٹا سسٹم ہو اور نالائق قسم کے لوگ آ جائیں جو کہ اہل نہیں ہوں، حالانکہ ایسا ہے بے شمار ہمارے یہاں اہل لوگ جو ہیں وہ بڑے بڑے اچھے مطلب منصب پہ بیٹھے ہوئے ہیں اس وقت، لیکن آپ سمجھتے ہیں اس پہ کوٹا سسٹم نہیں ہونا چاہیے؟ دیکھیے جناب جو بہترین نظام تو ہے وہ ہمیشہ قابلیت کا نظام ہے. بہترین طریقہ کار تو یہ ہے کہ تمام جو نشستیں ہیں، چاہے وہ تعلیم اداروں میں داخلے ہوں یا نوکریاں ہوں یا کوئی بھی یعنی جگہ ہو یعنی بھرتیوں کی، وہاں پر صرف قابلیت پہ، یہ میرٹ پر ہونا چاہیے. وہ بہترین نظام ہوگا، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. اور عملاً اس کوٹا سسٹم کا مقصد بھی یہی ہے. کوٹا سسٹم کا مقصد ہرگز یہ نہیں ہے کہ ہمیشہ یہ رہے گا، بلکہ کوٹا سسٹم کا مطلب ایک خاص مدت کے لیے ان کو بھی قومی بالکل برابر لے آیا جائے دوسری آبادیوں کے اور دوسرے طبقات کے، اور اس کے 100%. تو اس کے لیے تو پھر آپ کو جو ہے نا سندھ کے انٹیریئر میں کالجز یونیورسٹیز کھولنی پڑیں گی نا، جو کہ نہیں ہے. ایسا نہیں ہے، آپ کو پتا ہے کہ یونیورسٹیز کتنی ہیں ہمارے ہاں، کالجز بہت کم ہیں. اور سندھ میں تو باقاعدہ جو اسکولز ہیں مطلب بھینسیں بندی ہوئی ہیں، ہم نے تو کئی ڈاکومنٹ دیکھی ہیں. میں یہی تو عرض کر رہا ہوں نا کہ کوٹا سسٹم جو ہے وہ خلا میں نہیں چلتا. کوٹا سسٹم کا مطلب یہ ہے، جیسے میں نے عرض کیا، کوٹا سسٹم کہ ایک آبادی جو پیچھے رہ گئی ہے اسے سامنے برابری کے لیے، تو وہ خالی ملازمتوں سے نہیں ہوگا نا. یہ تو نہیں ہوگا آپ سب ڈویژن لڑکے کو داخلہ دیتے تو اس سے وہ طبقہ اوپر آ جائے گا. وہ تو اس کے ساتھ ساتھ وہاں پر ترقیاتی کام کیے جائیں، وہاں پہ اسکول کھولے جائیں وہاں پر. پھر ایک اور یہ بھی ضروری ہے کہ جو لوگ کوٹا سسٹم پر آئے ہیں پھر جا کے وہاں خدمات انجام دیں اپنے گاؤں کے اندر. یعنی یہ عجیب سی بات ہوئی نا کہ آپ کو خیرپور کے ڈومیسائل کے اوپر داخلہ ملا ڈا میڈیکل میں، اور اس کے بعد آپ نے آ کے کراچی میں پریکٹس شروع کر دی، تو وہ فائدہ کیا؟ وہ علاقہ جو ہے وہ اسی پسماندگی کیسے ختم ہوگی؟ تو مسئلہ یہ ہے کہ کوٹا سسٹم بذات خود یعنی کوٹا سسٹم سے ہی تبدیلی نہیں آئے گی. کوٹا سسٹم جو اس پورے تبدیلی کے نظام کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے کہ جس کے ذریعے وقتی طور پر ہم مراحت دے کر کے، جیسے کہ سبسیڈائز کر کے ہم اس طبقے کو اوپر لاتے ہیں. لیکن یہی خالی کافی نہیں، اس کے ساتھ ترقیاتی کام اس علاقے میں ہونا چاہیے کہ اور اس کا ایک باقاعدہ ہدف ہونا چاہیے کتنے سال تک ہم یہ کام کریں گے. یعنی کیا، جیسے آپ نے دیکھا ہوگا یہ جو مقامی صنعت کو فروغ دینے کے لیے وہ اقدامات کیے تو اس میں ٹائم لکھا ہوتا ہے کہ 5 سال کے دوران آپ کو یہ مراحت دی جانی، 5 سال کے دوران آپ سے ٹیکس نہیں لیں گے اور آپ کو یہ مراحت ہے، فلاں مراحت ہے آپ کو. اس عرصے میں آپ اپنے آپ کو اس کے دوسروں کے برابر لیا. تو ایسے ہی کوٹا سسٹم کے ہونا چاہیے. تو خالی کوٹا سسٹم بذات خود یعنی نشستیں مختص کرنا مسئلے کا حل نہیں ہے.
اس علاقے میں ترقیتی کام بھی. اب یہ ہمیں سوچنا چاہیے کہ آج جو آپ کہہ رہے ہیں کہ 73 میں ہوا تو گویا 50 سال گزر گئے. جی ہاں، تو 1973 کیا میں اس 50 سال کے دوران ان علاقوں میں جو دیہی علاقے تھے ترقیاتی کیا کام کیا؟ ہم نے کون سے ایسے اقدامات اٹھائے کہ وہاں کے بچے جو ہیں ان کو اچھی تعلیم ملے, وہاں کے لوگوں کو بہتر سہولت ملے تاکہ وہ پھر کراچی شہر کے برابر آ سکیں. لیکن اگر ہم نے وہاں یہ سہولت نہیں لائی تو پھر تو یہ ہم صحیح معنی میں نااہلی کو فروغ دے رہے ہیں. اس کا تو یہاں ناظرین جو میں سمجھتا ہوں کہ جو عبدالی صاحب کہنا چاہ رہے ہیں ہمیں کہ کوٹا سسٹم میں خرابی نہیں ہے. کسی کو بھی جو ایسے لوگ ہیں جو پسماندہ علاقوں میں ہیں ان کو برابری میں لانے کے لیے ان کو مراحت دی جاتی ہیں. لیکن ہمارے ہاں کیونکہ کوٹا سسٹم کو غلط طور پہ استعمال کیا گیا, لوگوں نے ڈومیسائل بنوائے. اور دیکھیے ہمارے ہاں جنہوں نے ڈومیسائل بنوائے اس طرح کی ہوئے, اتنے آسانی سے یہ کام ہو جاتے ہیں ڈومیسائل وغیرہ کام. اس کے لیے باقاعدہ ایک کوئی ایسا فول پروف سسٹم ہونا چاہیے تاکہ لوگ جو ہیں اس کو ناجائز فائدہ نہ اٹھا سکیں اس بات سے. اور اگر تو بہتر تو یہ ہمارے سب کے لیے یہی ہے کہ میرٹ کے اوپر ہو ساری چیزیں. تو اس کے لیے میرا خیال ہے کہ وقت تو آج کم ہے لیکن ہم کوشش کریں گے کہ اگر رہ گئی ہے تشنگی اور ہمیں کچھ اور بات کرنی ہے اس پہ تو ہم نیکسٹ اپنے جو پروگرام ہوگا اس پہ بھی ہم کوٹا سسٹم بات کر سکتے ہیں. میرا خیال یہ کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا میسج دینا چاہیں گے اس وقت لوگوں کو؟ ہاں دیکھیے, میں سب یہ کہنا چاہوں گا کہ بہترین نظام تو قابلیت کا نظام ہے. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ قابلیت کا نظام ہونا چاہیے اور میرٹ کے بنیاد پر تمام چیزیں ہوں. لیکن جہاں تک کوٹا سسٹم کو برقرار رکھنے کا تعلق ہے تو اسے ایک محدود مدت کے لیے ہونا چاہیے. اس دوران پر اہداف بھی طے ہونے چاہیے کہ ہم ان علاقوں کی ترقی کے لیے اور ان لوگوں کو ان کی سطح بلند کرنے کے لیے وہاں پر ہم کیا مراد ڈیولپمنٹ کریں, کیا صلاحیت, کیا ہم وہاں پر جسے کہتے ہیں کیپیسٹی بلڈنگ کے لیے وہاں کیا ہو رہا ہے. تو بظاہر مجھے یہ لگا کہ میں نے جتنا پاکستان میں نے دیکھا ہے مجھے لگا کہ اس سمت میں کام نہیں ہو رہا بلکہ اس کوٹا سسٹم کو سیاسی مفادات کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے. اس کو ووٹ بینک کو بڑھانے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے. میں صاف اگر آپ سننا چاہیں تو میں کہوں کہ اس کام کے لیے بنیں تو کیا اپنا ایک ووٹ بینک وہاں پر قائم ہو جائے. تو ظاہر ہے جب اس بدنیتی کے ساتھ اس نظام کو چلایا جائے گا تو اس کا جو نتیجہ آ رہا ہے وہ ہم سب دیکھ رہے ہیں. اور یہ اگر ہوتا رہا دیکھیں تو دو نقصان ہوں گے. پہلی بات تو یہ کہ نااہلی کو فروغ ملے گا, دوسری طرف جو یعنی دوسرے طبقے کے اندر احساس محرومی ہوگا جس کی وجہ سے ہم قومی انتشار کو دیکھیں گے. تو میرا خیال ہے کہ اس کے اوپر ہماری سیاسی قیادت کو سیاسی وابستگیوں سے بالاتر ہو کر اس مسئلے پہ بہت ٹھنڈے دل کے ساتھ غور کرنا چاہیے. ہاں تو ناظرین میں سمجھتا ہوں کہ آج کے لیے ہم نے جو بات کی ہے اس کا لب و لباب تو یہی ہے کہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ایسے اقدامات کرے ہماری گورنمنٹ اور ہمارے لوگ ایسے اقدامات کریں گے جس سے کہ بھائی چارہ پیدا ہو, محبتیں پیدا ہوں, نہ کہ ہم جو ہے بٹ کے رہ جائیں. شہری علاقے کے لوگ اور دیہی علاقے کے لوگ اور وہ لوگ جو صاحب منصب ہیں جو اختیار رکھتے ہیں کہ وہ اس قسم کا کام کریں. تو ہونا یہ چاہیے کہ وہ علاقے جہاں ڈیولپمنٹ کی ضرورت ہے, جہاں اسکول کالج یونیورسٹی چاہیے, جو ہاسپٹل چاہیے, ہم اس کو ڈیولپ کریں, نہ کہ ہم جو ہے ایسی چیزوں سے پیدا کریں, ایسے جذبات پیدا کریں لوگوں کے درمیان جس سے کہ ہمارے ہاں فاصلہ بڑھے. تو مجھے اور مسعود عبدالی صاحب کو دونوں کو اجازت دیجیے, پھر انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں آپ سے ملاقات ہوگی اور ہم کوشش کریں گے اگر اس ٹاپک پہ کوئی آپ کی طرف سے ہمیں فیڈ بیک آیا تو ہم اس پہ ہی پروگرام کریں گے, ادروائز ہم کسی اور ٹاپک پہ بات کریں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.